السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1229۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے، ہم دنیا سے جائیں گے تو دنیا سے جانے کے بعد قبر میں جو ہمیں ثواب ملتا رہے گا مستقل، وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی ہیں، انہیں دھیان سے سنیے اور یاد کر لیجئے۔ ایک تو وہ علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو، دوسرا وہ نیک اولاد ہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چوتھا وہ مسجد ہے جو بنائی ہو، پوری مسجد نہ بنا سکو تو کم سے کم آدمی حصہ لے لے، پانچواں وہ مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا ہو، چھٹا وہ نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، پانی پینے کا انتظام۔ نہر کا مطلب نہر تو آدمی پوری نہیں کھود سکتا، اگر کھودے تو کوئی حرج نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر نہیں بنا سکتا تو کم سے کم پانی کا انتظام کر لے، مسافر خانے سے مراد لوگوں کو ٹھہرانے کا انتظام کر لے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا تھا، جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو پانی پلانا شروع کر۔ یہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ لوگوں کو پانی پلانا شروع کر۔ حرم شریف میں ایک آدمی جو ہے خوب دھوپ میں لوگوں کو پانی پلا رہا تھا جمعہ کے دن، تو میں نے اس سے کہا کہ بھی آپ معذور ہیں، آپ بیٹھ جائیے، اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے وہ پانی پلائے گا۔ تو اس نے یہ حدیث سنائی، اس نے کہا میرے گناہ بہت ہے اس لیے پانی پلا رہا ہوں تاکہ میرے گناہ معاف ہوں اور حرم کی نیکیاں ملیں۔ یہ استحضار ہوتا ہے حدیثوں کا۔ تو چھٹا وہ نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دیا گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے، مثلا وقف کی شکل میں صدقہ کر دیا گیا ہو۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے نیک اولاد کا چھوڑنا، ساری چیزیں اہم ہیں لیکن توجہ دلا رہا ہوں نیک اولاد کا چھوڑنا۔ اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیے، ماں کو نماز پڑھتے دیکھیے گا بیٹا یا بیٹی تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، باپ کو دیکھے گا مسجد میں آ رہا ہے ساتھ میں آئیں گے، اور اگر ماں باپ کو دیکھا کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ٹی وی دیکھیں گے، ماں باپ کو دیکھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں تو بچے بھی جھوٹ بولیں گے، ماں باپ کو دیکھا کہ باپ جو ہے دھوکہ دے کر پیسہ جمع کر رہا ہے تو بچے بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو بنائیے۔ ایک بات بہت دھیان سے سنیے کہ مسجد کا امام اگر اپنے مقتدیوں کی فکر کر لے اور ماں باپ اپنے گھر کے بچوں کی فکر کر لے تو انشاءاللہ دنیا سے بے دینی ختم ہو جائے گی۔ ہر مسجد کا امام اپنے مقتدیوں کی فکر کر لے، ان کے دین کا فکر کر لے، اور ماں باپ اپنے گھر کے دین کا فکر کر لیں، بس اب دیکھو کیسے بے دینی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں دینی ماحول بناؤ، تعلیم کرو، گھر کے اندر دینی مذاکرے کرو، گھر میں داخل ہوتے کبھی مت پوچھو کیا پکایا، بلکہ گھر میں داخل ہوتے ہی کہو پھر تم سب نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ اپنے بچوں کے نام ایسے نام سے پکارو، عبداللہ داعی الخیر ہے، عبد الرحمن داعی الخیر ہے، میمونہ داعیہ الخیر ہے، عائشہ داعیہ الخیر ہے۔ یہ ناموں سے یہ خیر کی طرف بلانے والے ہیں، بچے سنیں گے تو ان کے ذہن میں آئے گا کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ گھر میں دینی ماحول بناؤ، اس پر انشاءاللہ گھر میں دینی ماحول کیسے بنایا جاتا ہے، بچوں کی کیسی تربیت کی جاتی ہے۔ کبھی بھی بچے کو دوسروں کے سامنے مت ڈانٹو،
کبھی بھی بچوں کو، ورنہ بچے جو ہے وہ کم ہی سو جاتے ہیں نا، کبھی بھی مت ڈانٹو دوسروں کے سامنے، بلکہ ان کی ہمت افزائی کرو، یہی بچے بڑے ہو کر دن کا کام کریں گے۔ سلسلہ وار یہ مضمون انشاءاللہ عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔